وقت ہے تو کیا کریں, موڈ اچھا نہیں رہتا تو کیا کریں, اور اگر نیند بھی خراب ہے تو کیا کریں. جی بالکل, اور جو خیالات ہیں محسن صاحب, خوبصورتی یہ ہے کہ وہ تبدیل کیے جا سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات لوگوں کے حالات اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ خود اپنے حالات کو بدل لیتے ہیں. بالکل. کیسے؟ ہمارے لیے تو بہت ایک ہارمفل ہے, بچوں کے لیے. کاؤنسلنگ میں نہیں جا رہے, تعلق کو بہتر نہیں کرے, بلکہ آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. آپ کا برین آپ کو یہ میسج دے رہا ہے. شادی میں کچھ عرصے کے بعد شادی پرانی کیوں ہو جاتی ہے, بوریت کیوں پیدا ہو جاتی ہے اس میں, اس کو نیا پن اس کے اندر کیسے رکھا جا سکتا ہے. مشکل وقت ہے تو کیا کریں, موڈ اچھا نہیں رہتا تو کیا کریں, اور اگر نیند بھی خراب ہے تو کیا کریں. یہ اور بہت کچھ وہ دوسرا جو کہ آپ کے دل و ذہن میں چلتا رہتا ہے, وہ جس کے بارے میں آپ سوچتے اور فکر مند ہوتے رہتے ہیں, ان سارے مسئلوں کے حل کے لیے ہم ہر ہفتے کو اپنا یہ شو لے کر آتے ہیں, لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز, جس میں ہم ایسے مسائل کے بارے میں ریسرچز آپ سے شیئر کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ان کے پھر سائنٹیفک سلوشنز کیا ہیں. السلام علیکم ناظرین, میرا نام محسن نواز ہے. السلام علیکم, آئی ایم جہاں آرا, اور ہم دونوں ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ کے لیے یہ شو لایا کرتے ہیں ایوری سیٹرڈے دوپہر. یہی وقت ہوتا ہے آپ سے ملاقات کا, اور آپ کے خیالات کیسے ہیں, جذبات کیسے ہیں, ان کے لیے ہمارے احساسات کیسے ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن حالات کیسے ہیں؟ حالات تو بہت اچھے ہیں. حالات کا جو ذمہ دار ہے وہ دوسروں کو ٹھہرانے کی بجائے اپنے حالات کی ذمہ داری اگر خود دینا شروع کر دیں تو حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. جی. جب تک یہ سوچتے رہتے ہیں کہ حالات کسی دوسرے کے اختیار میں ہے, اور اس کے لیے حالات کے لیے تبدیل کرنے کے لیے خیالات پر کام کرنا بڑا ضروری ہے. جی 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 بالکل, اور جو خیالات ہیں محسن صاحب, خوبصورتی یہ ہے کہ وہ تبدیل کیے جا سکتے ہیں. یہ شو ہے جو کہ آپ کے خیالات, حالات اور جذبات بدلنے اور مینیج کرنے کا شو ہے. اس شو پر آپ آئیے گا, اپنے کومنٹس کے ساتھ کیجیے گا ہم سے بات, رکھیے گا اپنا سوال سامنے, دیں گے ہم جواب اور بن جائے گی بات. اس کے لیے آپ کے پاس ایک نمبر وہ بھی ہے جس پر کہ آپ اپنا واٹس ایپ میسج کریں گے, اور ہم آپ میں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ اس شو پر شامل کریں گے. نمبر ہے 0300-741-3639, 0300-741-3639. اس نمبر پر آئیے گا, میسج کے ساتھ واٹس ایپ کیجیے گا, اور اس کے جواب میں ہم آپ کو خود کال کر کے اپنے شو پر مہمان کالر کے طور پہ شامل کریں گے. آپ بتائیے جہاں آرا, کیا حال چال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک سر. محسن صاحب آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. ہمارا یہ شو چلتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا, آپ کو پتہ ہے. ہاں جی. اور یہ بس اس کی اینیورسری بھی آنے ہی والی ہے. جب سے یہ شو چل رہا ہے نا, جی. آج یہ پہلا شو ہے جہاں آرا, جی. یعنی دس از دا ویری فرسٹ ٹائم کہ میں اپنی ٹائپ پن لگانا بھول گیا ہوں. اس غلطی کو سنہری حروف سے لکھا جائے. میں اپنی ٹیم سے درخواست کروں گی کہ یہ جو خوبصورت غلطی ہے آپ کی, جسے میں نے نوٹس نہیں کیا محسن صاحب. بس میں نے تو نوٹس کیا نا, لیکن نوٹس کیا جائے تو اچھا ہے, نوٹس آنا نہیں چاہیے. اور جب زمانہ نوٹس کرتا ہے تو انگلی اٹھتی ہے. اچھا, ہم عام طور پہ امپائر کی انگلی اٹھنے سے تو بڑے کانشیس ہوتے ہیں اگر ہم خاص طور پہ بیٹس مین ہیں تو, لیکن زمانے کی انگلی اٹھنے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور زمانے کی انگلیاں کب اٹھنے لگتی ہیں اس سے پہلے کچھ اہتمام کرنا ہوتا ہے. اچھا, اس وائس ورسا محسن صاحب, جیسے کبھی کبھی زمانے کی انگلی کی ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے, اٹھنے کی, انگلی اٹھنے کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ ہم پھر کچھ ایسا کر بھی نہیں پاتے جو ایکچولی کرنا چاہیے, اور پھر ہم اس وقت تو صرف منہ میں انگلیاں ہی دبانے لگتے ہیں, کیونکہ اس کا حل اور کوئی نہیں ہوتا ہمارے پاس. تو ہمیشہ وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں جو پیش بندی کرتے ہیں, قبل از وقت پلاننگ کرتے ہیں, اور اس قبل از وقت پلاننگ کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے عام طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ سٹریس مینیج کرنے کی بڑی کوشش کرتے رہتے ہیں. سٹریس مینیج کریں جی, سٹریس مینیج کریں جی, سٹریس آ گیا تو اس کو کیسے مینیج کریں. اچھا, سٹریس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, پھر کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ سٹریس کو مینیج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں. پھر کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اصل اس کاز کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے جس کے نتیجہ میں سٹریس پیدا ہوا ہے. کیونکہ ہم نتیجے پر کام کرتے رہتے ہیں, رزلٹ جو نکلا ہے اس پر کام کرتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, اب جو ایک ریسنٹ محسن صاحب ریسرچز آئی ہیں, ناٹ ویری ریسنٹ مگر جو بہت ہی زیادہ پاپولر ہو رہی ہیں ریسرچز, تو وہ ہوئی تھی لیٹ 90s میں, ارلی 20s میں. ان کے اوپر پھر لوگوں نے کچھ کافی کریٹیسزم شروع کر دیا, اور کووڈ میں یعنی جو 2019 کا جو کووڈ تھا اس میں پھر اس پہ بہت
بہت بات ہوئی کیونکہ لوگوں نے پھر مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ جتنے بھی ریسرچز آرٹیکلس تھے نا ان پہ کافی کام کیا. تو وہاں پہ پھر یہ چیزیں سامنے آئیں کہ اصل میں جو اسٹریس ہے اٹس ناٹ بیڈ. ہم نے اسٹریس کو ایک برا سا فیلنگ اور ایک پریشر تصور کیا ہوا ہے, جبکہ اسٹریس تو ایک سورس ہے, مین سورس ہے ہمیں ٹورڈس ڈو سم تھنگ. جیسے اگر مجھے اسٹریس ہے کہ ہیو ٹو بی آن ٹائم, میرا شو ہے, تو اب یہ اسٹریس ہے جو مجھے پش کر رہا ہے. لیکن اسٹریس کا نہ ہونا بیسیکلی یہ ہے مسئلے کی بات. پھر انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کیا کہ ایک یو اسٹریس ہوتا ہے اور ایک ڈی اسٹریس ہوتا ہے. یعنی جب لوگ نہ مانے نا کہ نہیں جی اسٹریس از ناٹ اے گڈ تھنگ, تو پھر انہوں نے کہا کہ یو اسٹریس اور ڈی اسٹریس, تو یو اسٹریس پہ آپ موٹیویٹ کرتا ہے آپ کو, اور ڈی اسٹریس جو ہے وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے. یاد رکھنا بھی بڑا آسان ہے. جی بالکل. تو جو جیسے ہم نارملی دیکھیں اپنے سوسائٹی میں جب بھی کوئی ملیں تو کہتے ہیں جی کیسے ہیں آپ, تو دس ویری کامن کہ لوگ کہتے ہیں بہت ڈپریشن ہو رہا ہے, بہت ڈپریس ہیں. تو ڈپریشن جو ہے پہلی بات تو جسے ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو کچھ آپ کو ہو رہا ہے نا وہ پھر ڈی اسٹریس ہے. ایسے ہی ہے یہ جو ڈی اسٹریس ہے, جیسے کہ روڈ کراس کرتے ہوئے بھی آپ کو جو ہوگا وہ کون سا اسٹریس ہے, جو یو اسٹریس ہے, کیونکہ وہ آپ کو حفاظت کے اقدامات قدم اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہے. بالکل. اچھا, جو اسٹڈی کے ایگزامس کے نزدیک ہوگا وہ کون سا اسٹریس ہے؟ وہ بھی یو اسٹریس ہے کیونکہ وہ آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں نا. آپ مطلب کانشیسلی ڈرائیو کر رہے ہیں تو وہ یو اسٹریس ہے. ایگزیکٹلی. آپ بات چیت کرتے ہوئے احتیاط کر رہے ہیں, دیٹس اے یو اسٹریس. بات کرتے ہوئے اسٹریسرز اور پازز بڑا امپورٹنٹ دونوں کمپوننٹس ہیں بات کرنے کے. اب اسٹریس دینا کسی چیز پہ, یعنی یہ کوئی اٹ سیلف جو ہم دباؤ, جس کا بڑا ایک بھاری بھرکم سا ساؤنڈ بنتا ہے کہ دباؤ ہے جی, تو یہ دباؤ کوئی اتنی بری چیز بھی نہیں ہوتی. بعض اوقات کسی پہ دباؤ جو ہے وہ اچھا اثر بھی ڈالتا ہے, لیکن اس کے نتائج بڑے اچھے آتے ہیں, رزلٹ آتا ہے نظر. لیکن ان سب کے لیے کسی دباؤ کے نتیجہ میں تحریک کا پیدا ہونا یہ سوالیہ نشان ضرور ہے کہ ایسا دباؤ کیوں چاہیے. یعنی مثال کے طور پہ اگر ایگزامز میں اپیئر ہونے کے ٹائم پہ کسی کو اسٹریس آ رہا ہے تو اس کا دوسرا مطلب بھلا کیا ہوا کہ اس سے پہلے تیاری نہیں کی ہوئی. اچھا, اسی طرح سے پرویکٹیو اپروچ نہیں ہے, تو مسنگ یہاں پہ ہے پرویکٹیو اپروچ. سو جو 7 ہیبٹس ہمیں کہتی ہیں, ڈاکٹر اسٹیفن کوی کی یہ جو کتاب ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, اور ہمارے ایک دوست ہیں جو اسٹیفن کوی پر کافی کام کرتے ہیں اور کافی ان کی یعنی حوالہ اور کافی ویڈیوز میں بھی وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. اچھا, تو وہ کہتے ہیں اسٹیفن کوا. اچھا, اب یہ دیکھیں نا کہ اگر ان کے بیٹے سن گئے تو وہ برا بنا سکتے ہیں, تو مطلب ٹربیوٹ پیش کرنے کا کیا ہی ہاں, اور اس کے بعد نہیں, اور یہ کیا کہ ان کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں. تو اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو 7 مینٹل میپس ہیں جی, یہ دراصل اتنے کام کے ہیں کہ اس کی چھلنی سے چھن کے آپ اپنی زندگی میں کتنا کچھ بہتر بنا سکتے ہیں. جن لوگوں کی فنگر ٹپس پہ ہیں بھلا کیا بی پرو ایکٹیو ہونا, بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ, پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ, تھنک ون ون, سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ, then to be understood, begin with the end in mind, اور اس کے بعد سینرجی ہے, اور سینرجائز کرنے کے بعد پھر شارپننگ دا سا ہے. اچھا, اب یہ جو 7 مینٹل میپس ہیں, نظریات ہیں, یہ آپ کی زندگی میں جب آپ کسی بھی چیز کو اس پر پرکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی اونچ نیچ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. سو اپنے آپ کو اپ ٹو دا مارک رکھنے کی کوششیں جاری رکھنا بہت اچھا ہے, بہت فائدہ مند ہے. بالکل ایسی ہے محسن صاحب. یعنی زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے, آپ کچھ بھی نہ کریں, صرف ان 7 جو نظریات ہیں نا, جو مینٹل میپس ہیں, ان پہ کمانڈ حاصل کر لیں. اور یہ وہ خوبصورت سے نظریات ہیں جو آپ کی زندگی بدل دیں گے. یعنی آپ اپنی ذمہ داری لینا شروع کرتے ہیں. وہ آپ جی آپ پلیز, آپ سیریس بات کر رہی ہیں تو آپ پہلے مکمل کر لیں. آپ اپنی ذمہ داری لینا شروع کرتے ہیں. اخیر کا کیا ہوگا آپ کا, یہ سوچ کے کچھ شروع کریں. ٹھیک, کیونکہ آدھے مسائل تو بغیر سوچے سمجھے شروع ہو جاتے ہیں نا, جو امپلسو,
اور اس کے علاوہ جو مسئلہ پہلے ہے وہ پہلے، یعنی اگر بریک لینی ہے تو وہ پہلے رکھنی ہوگی اور باقی بھاشن بعد میں، ایسے ہی ہوتا ہے. بھاشن بعد میں ہوگا. لیکن اس وقت بریک کی بات نہیں ہے، اس وقت بات ان دو الفاظ کی ہے. دو ایسے لفظ ہیں جو اگر آپ جن پہ غور کریں تو ان کی کوئی حد نہیں ہے، ان کا کوئی کنارہ نہیں ہے. ایک ہے سیٹسفیکشن، یعنی دوسروں کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرنا، جتنی کر لیں اس کوشش کو انتہا نہیں ہے. جی یعنی آپ دوسروں کو، لوگوں کو جتنا بھی مطمئن کرنے کی، سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے جائیں گے، اس کا کوئی اینڈ رزلٹ، اینڈ نہیں ہے. اچھا، اور دوسری کیا ہے؟ رسپانسبلٹیز. جو پرسن بھی رسپانسبل ہوگا، ذمہ داریاں لے گا، اس کی ذمہ داریوں کو بھی کوئی اینڈ نہیں ہے. جی کیونکہ ذمہ داریاں اس کی طرف آتی ہیں جو ذمہ داریاں لیتا ہے. بالکل. اچھا، اب یہ بھی بات نہیں ہے کہ ذمہ داری لینا چھوڑ دیں تاکہ ذمہ داریاں نہ آئیں. جیسے ایک خاتون نے کہا کہ میں چائے بڑی اچھی بناتی تھی تو ہر طرف سے آوازیں پڑتی تھیں. ہاں، تو پھر اب میں نے آہستہ آہستہ ایسی چائے بنانی شروع کی کہ اب کوئی کہتا ہی نہیں مجھے کہ چائے بناؤ. ہاں، یہ بھی ایک فارمولہ ہے. یہ بھی تو ہے نا فضل جی. صاحب. لیکن وہ آپ زندگی بدلنے کی بات کر رہی تھی، تو جو میں کہہ رہا تھا نا کہ آپ سیریس بات کر رہی ہیں تو آپ کو میں نہ روکوں اور آپ سیریس بات جاری رکھیں. جی جی. وہ بات یہ تھی کہ ہمارے ایک دوست بڑے پریشان ہو کے انہوں نے مجھے فون کیا. اچھا، اگین یہ ایک بڑی مشہور شخصیت، آج کل ویڈیوز کے ہیروز جو کوئی کافی زیادہ ہیں نا، بلکہ تقریباً جو نہیں ہے ویڈیوز کی فیلڈ میں، وہ پھر پرومیننٹ بھی اس طرح نہیں ان کا نام. یعنی ویڈیوز میں وہ اپنا چینل ہو، لوگوں کا اپنا کام ہو، یا پھر کسی ٹی وی پروگرام میں ریگولر شرکت، جی جی، یا کوئی اور، تو جو نظر آنے والا ہے، بات کرنے والا اسکرین پہ، کیونکہ ہر ہاتھ میں تو یہ اسمارٹ فون ہے. تو وہ ہمارے جو دوست ہیں بڑے پریشان ہو کے کہنے لگے کہ میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں اور میں بڑا خوش ہوں. پریشان ہو کے کہنے لگے؟ ہاں، پریشان ہو کے یہ کہنے لگے کہ میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن اور بہت خوش ہوں. لیکن جن کا میں بہت پرستار ہوں، ان کی ویڈیو کے آغاز میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میری ہر ویڈیو دیکھیں گے کہ تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. تو کہتے ہیں میں پریشان اسی ہو جاتا ہوں کہ میری زندگی بدل کے تو پھر خراب ہی ہو سکتی ہے نا. تو اور بار بار زندگی بدلنا بھی تو محسن صاحب کوئی نارمل بات نہیں ہے. نارمل بات. اچھا، یعنی کہ بدلنے کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یعنی بدل کر اچھا ہونا تو اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات لوگوں کے حالات اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ خود اپنے حالات کو بدل لیتے ہیں. بالکل. کیسے؟ خراب کر لیتے ہیں. ان کے ڈیسیژنز جو ہیں وہ غلط لے لیتے ہیں، امپلسیو ہو جاتے ہیں، آخر سوچ کے سٹارٹ نہیں کرتے، ذمہ داری نہیں لیتے، اور ایسا جان بوجھ کے نہیں کرتے، پتہ ہی نہیں چلتا. انسان ہے ہی ایسا انپریڈکٹیبل، اس کا مزاج بھی ہے، اور بعض اوقات لاؤبالی پن بھی ہم سب میں، بے چینی و بے قرار کر کے ہمیں یوں نہ جائیے، گانا بھی یاد آ گیا. تو یہ ہمارے اندر جو بے قراریاں ہیں ان کو اگر ہم نوٹس نہ کریں، تو بات نوٹس سے ہی شروع ہوئی تھی، تو نوٹس اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر کوئی نوٹس لے گا، پھر کوئی نوٹس لے گا. ایگزیکٹلی. پھر انگلیاں اٹھیں گی. اور جو بھی محسن صاحب نے بہت اچھا سے ایک رائمنگ سے اسٹوری سنائی تھی نا، کہ جب انگلیاں اٹھتی ہیں تو پھر دانتوں میں انگلیاں دبائی جاتی ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن کسی کی اگر سالگرہ ہو، اور سالگرہ بڑی خاص ہوتی ہے، سالگرہ کا دن ہماری زندگی میں اتفاق سے سال میں ایک دفعہ ہی آتا ہے. ویسے تو اس کے سیلیبریٹ کرنے کے کئی بہانے ہیں، لوگ سال میں اپنی سالگرہ 3 دفعہ بھی مناتے. سیریسلی؟ ہاں، وہ اس طرح سے نا کہ ایک آپ کی ہے عیسوی کیلنڈر کے مطابق، ایک ہجری کے مطابق، اور ایک یہ جو دوسرے مہینے انگریزی. نہیں، انگریزی تو عیسوی ہو گیا نا. اچھا، یہ جو ساون بھادوں والا مہینے والا، دیسی مہینوں کے. ہاں، دیسی مہینوں کے. اس کو دیسی سال ہی نہیں، اس کو کچھ اور سال کہتے ہیں. اس کو مطلب یہی ہو گیا نا کہ میں پو میں پیدا ہوا ہوں یا تو آپ بتائیے، ناظرین ناظرین آپ بتائیے گا، اور کہ اس کو پھر اس سال کو، یعنی یہ جو دیسی مہینوں کا سال ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اور اس کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ ساون میں پیدا ہوئے یا بھادوں میں پیدا ہوئے؟ اور اگر آپ جیٹھ یا ہاڑ میں پیدا ہوئے تب بھی آپ بتا سکتے ہیں. لیکن بات سالگرہ کی ہو رہی تھی، اور ہمارے ایک بہت ہی زبردست ویور ہیں، ریگولر ویور، جن کے کامنٹ کے بغیر یہ شو جو ہے وہ سجتا سورتا نہیں ہے. ان کا نام ہے رضا احمد خان. گزشتہ روز ان کی تھی سالگرہ، اور ان کو ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ان کے بہاف میں میں بہت شکریہ کہتی ہوں.
کار دی گل کار ہی رہ جائے تو چنگا ہے. تو ان کی نظر جو ہے, جی جی اب یہ کل تو تھا نہیں, آج ہے شاید, یعنی ہمارا شو آج ہے, جی جی تو چند مصرے عرض کیے ہیں, اور یہ ان کے لیے بھی ہیں جن کی سالگرہ ممکن ہے کہ آج ہو, سو بیوٹیفل, بالکل. بہت لیکن سارے لوگ. اسپیشل کریڈٹ تو پھر جاتا ہے رضا احمد خان جی صاحب کو, جی جی جن کی سالگرہ کے موقع پر جلتی شمع, روشن چہرے, کامنی لڑیاں نازک سہرے, واہ. نرگس بیلا موتیا لالا, جوہی چمپا اور بنفشاں, ہر کوئی یاں شاد ہے نا, آج تمہاری سالگرہ ہے, دیکھو ہم کو یاد ہے نا, واہ واہ. ہم تو صرف دعا گو لوگ, خاک و مہر کا کیا سنجوگ, پاس رہیں یا دور رہیں, محفل سے رنجور رہیں, واہ. محفل پھر آباد ہے نا, آج تمہاری سالگرہ ہے, دیکھو ہم کو یاد ہے نا. واہ واہ واہ, کیا زبردست. یہ جو ہے وہ وہ جو یاد کیسے کیا یہ بھائی, سارا؟ اس میں کوئی ایک آدھ جگہ چھوٹی موٹی میں نے مسٹیک بھی کی ہے. اچھا کوئی نہیں, وہ دیکھیے نا, جیسے آج آپ نے ٹائپنگ کی مسٹیک کی تو وہ بھی نہیں نظر آئی, تو یہ بھی نہیں مجھے بس میں نے کہا کہ خلیل اللہ فاروقی سے چونکہ دوستی بھی بڑی اچھی ہے, تو غلطی ہو گئی تو انہیں کہیں گے کہ نہیں خلیل بھائی, یہ بھی ذرا اس کو اس طرح سے بھی ذرا پڑھ کے دیکھنا چاہیے. ہاں, مطلب آپ نے یہ کہنا ہے کہ غلطی اصل میں نہیں, یہ میری درستگی تھی. ہاں, لیکن انہوں نے کہنا ہے کہ غلطی نہیں ہوتا بلکہ غلطی ہوتا ہے. اوکے. اچھا, اس پہ جب میں پڑھ رہا تھا نا, نرگس بیلا موتیا لالا, جوہی چمپا اور بنفشاں, ہر کوئی یہاں شاد ہے نا, تو کہنا چاہیے تھا کہ نرگس بیلا موتیا لالا, جوہی چمپا اور بنفشاں, اور جہاں آ رہا ہر کوئی یہاں. اچھا ویسے محسن صاحب, ایک ویسے سالگرہ کی بات ہو ہی گئی تو جی, ویسے بائی دا وے یہ ابھی 1 ستمبر کو میری بھی گزری تھی سالگرہ. اچھا ہاں, اور آپ کو پتہ ہے وہ کس دن تھی؟ کس دن تھی؟ 1 ستمبر کو. تو میری نظر تو آپ نے کوئی شیئر نہیں کیا. وہ بس یہ کچھ اتفاقی ایسا ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں. آپ, یہ آپ کے لیے بھی, یہ آپ کی نظر بھی ہے. چلیں میں قبول کیا. قبول کیا. میرا خیال ہے کہ مجھے اب کوئی دیسی مہینہ ڈھونڈ کے پھر منانی چاہیے. نہیں, میرا خیال ہے آپ کو وش تو کیا ہوگا سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا پہ تو کیا محسن صاحب, آپ نے بڑا خوبصورت وش کیا ہوا تھا, بلکہ آپ نے مجھے ٹیلی فون پہ بھی وش کیا, بلکہ آپ نے میرے سے پوچھا کہ میں وش میں کوئی خاص چیز ہاں, میں نے کہا کہ کہیں میں نے یعنی کوئی ایسا خاص لوگوں کی سالگرہ تو یاد رہتی ہے, لیکن آپ نے 1 ستمبر کہی ہے. جی جی, تو اب 1 ستمبر یاد رہے گی, اور جن لوگوں کی بھی سپٹمبر میں سالگرہ ہے یا اکتوبر میں ہے, سالگرہ کے دن کو خاص بنانے کا ایک خاص انداز ہماری ایک بہت دیرینہ یہاں ولنگ ویز کے ساتھیوں میں سے ہیں, جو کہ یہاں مختلف ٹریننگز میں کافی حصہ لیتی رہی. ان کا نام ہے صوفیہ امیر خان. اچھا, صوفیہ امیر خان صاحبہ نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ وہ شروع سے اپنی جو سالگرہ منا رہی ہیں وہ اس طرح مناتی ہیں کہ وہ اپنے تمام جو بلڈ پروفائل ہے, بلڈ ٹیسٹ ہیں, میڈیکل پروفائل, وہ کرواتی ہیں ہر سال. واو واو, دیٹس سو گریٹ محسن صاحب. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سالگرہ کا دن اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ اور یاد رہتا ہے, تاکہ وہ مطلب ساتھ ہی وہ کہتی ہیں کہ پہلے لیب ساری کرا لوں, پھر کچھ کھاؤں پیوں کہ ایک میٹھا کھانا ہے میں نے یا نہیں. ہاں, ویسے تو یعنی کہ میٹھا صحت مند لوگوں کے لیے بھی ممانعت ہے اس کی, کیونکہ میٹھے کی جو ضرورت ہے نا ہمارے جسم کو, جتنی شوگریت چاہیے وہ کوئی ٹی اسپون کا کوئی پونا چمچ چاہیے ان 24 گھنٹے میں. اور ہمارا انٹیک بہت زیادہ, اور مطلب نیچرل بھی اگر آپ فوڈ میں دیکھیں تو انٹیک بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہمارا محسن صاحب. بالکل بالکل, کھانے پینے میں بہت زیادہ, اور میٹھے کا اور موڈ کا بہت تعلق ہے اگر آپ دیکھا جائے, کیونکہ ڈوپامین جو ہائی کرتا ہے, ڈوپامین ہائی کرتا ہے. اور اس کے بعد میٹھے کی ایک اور بھی ساتھ جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ جتنا آپ کو میٹھا موڈ کو آلٹر کرتا ہے نا, اس کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ آپ کو ڈپریس بھی کرتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو ایک دم سے رش دیتا ہے, اور پھر آپ اس کا باس بھی لے لیتے ہیں, میٹھے کا انجوائے کرتے ہیں, لیکن اس کی تھوڑی دیر بعد وہ آپ کو سلو کر دیتا ہے. یہ سپرنگ کی طرح سے ہے نا, کہ آپ نے سپرنگ کو جب آپ یعنی جیسے اس کو اگر آپ پریس کریں گے تو اچھلے گا, اور پھر واپس وہ اپنی جگہ پہ آتا ہے, بلکہ بعض اوقات تو الاسٹک کی طرح کوئی چیز جب آپ کھینچتے چلے جاتے ہیں تو واپس جو چیز باؤنس بیک ایفیکٹ کے ساتھ آتی ہے وہ اس نارمل لیول سے تھوڑا نیچے آ جاتی ہے. ایگزیکٹلی, اور پھر آپ کو کریونگز ہوتی ہیں. تو یوزلی یہ جو میٹھا ڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں نا, ایکچولی وہ اپنی اسی کریونگ کو ہی
फुलफिल कर रहे हो. मेरी तरफ उंगली मत उठाइए क्योंकि मैंने रात चॉकलेट खाई थी. अच्छा, हमने और भी केक खाया था. ले जनाब, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो अपने कॉलर्स के साथ भी बातचीत होगी. शो है लेट्स टॉक विद विलिंग वेज और विलिंग वेज का लाहौर स्टूडियो प्रेजेंट करता हुआ ये शो आपके लिए है. आप आइएगा, शो पर शामिल हो जाइएगा. और अच्छा होइएगा बाद लोग कहते हैं, पता है आपको? हाँ जी, अच्छा होइएगा, हालांकि होइए कोई लफ्ज़ नहीं है, हो जाइएगा. हाँ. बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं मोहसिन साहब जो कि नहीं हैं, लेकिन वो शामिल हैं. हमारे दोस्त मैं भी वही बोलने लगी थी. हाँ, उनका तकिया कलाम था जॉन सा. मैं मुझे कहने लगे कि आप बड़ा लफ्ज़ों के बारे में कोई छानबीन करते रहते हैं. तो नहीं, आपने भाईजान मुझे बताना है, आपने मुझे करेक्ट करना है कि मेरी कोई गलती है. भाईजान नहीं, आप भाईजान से उन्होंने नहीं, भाईजान आपने बताना ज़रूर है. अच्छा, वो तकरीबन ना हम चले गुलबर्ग से पहुंच गए हम गुलशन रावी. जी. तो उनके पुरजोर इसरार पर तकरीबन मोड़ समनाबाद के करीब आपने भी बहुत सोचा कि मैंने हिम्मत करके ना, मैंने कहा वो असल में ना जॉन सा ज़रा ज़्यादा है गुफ्तगू में. जॉनसा है मगर जॉनसा नहीं है. जॉन सा है तो ये जो है ये ज़रा ज़्यादा है. तो इसको क्योंकि ये उर्दू में शामिल नहीं है, लफ्ज़ नहीं है उर्दू का, तो इसको अगर आप कहते भाईजान मसला ही कोई नहीं, आपने बहुत मेहरबानी आपकी, मसला ही कोई नहीं. अच्छा, फिर बात आई गई होगी. कुछ अरसे बाद मैंने गुफ्तगू का जायज़ा लिया, आपके सिर्फ जॉन सा और जॉनसी भी थी. आई एम प्रीटी मच सीरियस, ऐसा ही था. आई नो. अच्छा, अब वो बल्कि आप भी गवाह हैं. जी, अच्छा, जी, उन्होंने जॉन सा सिर्फ अकेला जॉन सा छोड़ दिया ना, उसके साथ सेट बना लिया. जॉन सा जॉनसी. ले जनाब, देते हैं ब्रेक, वापस आएंगे तो आपसे बातचीत और करते हैं. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए. कभी सीधी गिनती, कभी उल्टी गिनती. ये गिनती हम इसलिए गिनते हैं और अनगिनत टाइम गिनते हैं बचपन से लेके आगे तक कि हम कुछ आदादो शुमार के साथ कोई हिसाब किताब रखना चाहते हैं. अच्छा, सेकंड्स, मिनट्स, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने, साल. अच्छा, ये वो इकाइयाँ हैं जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ को काउंट करते हैं. जी. लेकिन इसमें कुछ जो इकाइयाँ हैं कुछ दूसरी इकाइयों पर भारी रहती हैं. यानी कुछ लम्हे कहते हैं कि सदियों पर भारी होते हैं. जिन लम्हों का कोई फ़ैसला होता है तो वो लम्हे, वो दिन कुछ दिनों पर फजीलत रखते हैं. तो ये जो ख़ास को ख़ास पर या कुछ को कुछ पर फजीलत हासिल होती है, ये क्या राज है. और इंसानों में भी हम ये देखते हैं कि कुछ इंसान कुछ दूसरे इंसानों की निस्बत ज़्यादा मुमताज़ और कामयाब नज़र आते हैं, जबकि वो एक जैसे बने हुए हैं. उनके अंदर जो मशीन है उनकी, वो तो एक जैसी है. जी. स्ट्रक्चरल तो कोई ऐसा चेंज नहीं है. लेकिन क्या ऐसी वजह बनती है कि कुछ लोग कुछ दूसरों पर मुमताज़ होते हैं. अच्छा, हम में से हर शख्स मुमताज़ भी होना चाहता है और हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन, खूबसूरत, कामयाब और बहुत ही दुनिया में एक मिसाली दर्जे पर पहुंचाएं. लेकिन ये एकदम से कोई ऐसा मौजज़ा तो नहीं होता. इसके लिए तो बड़ी एफ़र्ट्स और जद्दोजहद करनी पड़ती है. और जो इस राज़ो न्याज़ को फिर पा जाता है, उसी की ज़िंदगी में फलाह हमें फैली हुई नज़र आती है.
ہمارے یہ جو ساری میں نے گفتگو کی یہ ایک ہمارے دوست ہیں جنہوں نے میسج کیا جی اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ساری کوششیں کر چکا ہوں پر کامیابی نہیں ملتی. تو ویسے ان کے اس سوال کا جواب یہ بھی ہے کہ آپ نے یقیناً ساری کوششیں کی ہیں وہ جو آپ کو معلوم ہے, جو آپ کے دائرہ علم میں ساری کا درجہ رکھتی ہیں. جی جی لیکن ایکچولی جن ساری کوششوں کی آپ نے کوشش کی ہے ان ساریوں کے علاوہ بھی کچھ ایسی کوششیں ایجاد ہو چکی ہیں, دریافت ہو چکی ہیں جن کو کر لینے سے نتائج نکلنے لگتے ہیں. Exactly. تو پلان اے کو ہی ایگزیکیوٹ کرتے رہنا جبکہ وہ نتیجہ نہ دے رہا ہو, جی 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 یہ پھر ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی تو ہے. بالکل. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائنز پر موجود ہیں زائرہ عباس صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا کرم. آپ سنائیں محسن نواز صاحب. بالکل اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. زائرہ عباس بہت ہی ماشاءاللہ زبردست پروفیشنل ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور اپنی اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں, اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرتی ہیں. تو زائرہ آپ ہمارے اس شو پر شامل ہو رہی ہیں, ایک تو بہت بہت شکریہ. تو یہ فرمائیے گا کہ کیا ہیں وہ خیالات جو کہ آپ سانجھے کریں گی ہمارے آڈینس کے ساتھ اس وقت؟ کیونکہ میرا بہت زیادہ ایکسپیرینس جو ہے وہ لائک چائلڈ سائیکالوجی میں ہے. جی. آلدو ایم ایس کے بعد میں نے لائک پریکٹس کی ہے ڈویل سے بھی, لیکن چائلڈ میں ہے. اور میں نے بہت زیادہ جو دیکھا ہے وہ آج کل ہمارے جو پیرنٹس ہیں جی وہ لوگ آلدو ویسے تو بہت ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہر کوئی, لیکن جو ہمارے پیرنٹنگ سٹائلز ہیں, جو کس طرح ہم نے پیرنٹنگ کرنی ہے وہ بہت اس پہ کام ہونے والا ہے. اور اگر ہم سائیکولوجیکل ہیلپ کی بات کریں جی تو پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم سائیکالوجسٹ کے پاس تو شاید ایک وہ ٹیبو بنا ہوا ہے نا کہ جی وہ اس کے پاس تو جی کوئی پاگل ہی ہوگا تو جائے گا, یا کوئی بہت ہی کوئی مسئلے مسائل ہوں گے تو ہم نے سائیکالوجسٹ کو اپروچ کرنا ہے. اگر ہم اپنے بچے کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے گئے یا اگر ہم نے سائیکولوجیکل ہیلپ لی تو لوگ جو ہیں یا ہمارے ارد گرد میں معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ اس کو بہت زیادہ نیگیٹو جو ہے ایسوسیشن ہوتی ہے کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہو سائیکولوجیکل ہیلپ لیتے ہو. تو آل تو خیر اویئرنیس ہم لوگوں نے ابھی کافی کی ہے, اور میرے پاس جو پیرنٹس آتے ہیں بہت زیادہ تو لائک 90% تو اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہی ہیں. لیکن ابھی ہم لوگوں نے اسکولس میں بھی اسٹارٹ کیا اویئرنیس دینی. تو اس میں جب ہم ورک شاپ اسکولس میں دے رہے تھے تو بچوں کی جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں, جو آج کل ہمارے ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے ساتھ بچے آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اوبیسلی میں چائلڈ سائیکالوجسٹ تو میں ان کو زیادہ کروں گی. تو اس سے پیرنٹس کا کیا جو ہے ہاتھ ہوتا ہے, لائک ان کے کیا پیرنٹنگ سٹائلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی ڈفرینٹ پرسنالٹیز بنتی ہیں. ایک ہی اسکول میں ایک ہی بڑے لائک سپوز اگر ہم بڑے کوئی اچھے اسکول کا نام لیں, ٹھیک ہے, تو بہت ہی ٹی این ایس کا سپوز, ٹھیک ہے, بیکن ہاؤس کا ہے, وہاں بہت سارے بچے ہوتے ہیں, لیکن سب بچے تو نہیں آؤٹ گوئنگ ہوتے, سب تو بہت زیادہ نہیں ایکسٹروورٹ ہوتے, ہر بچے کی ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوتی ہے. تو اس کے پیچھے جو ہے واٹ واز دا ریزن, ان کی پیرنٹنگ ہوتی ہے. تو میں اس پہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کے تھرو بھی اوبیسلی لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو ہے کہ جی آپ لوگ اپنا سب سے پہلے تو پیرنٹنگ سٹائل جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا پیرنٹنگ سٹائل کون سا ہے. تو بیسیکلی ہم زیادہ تر 4 پیرنٹنگ سٹائلز کے اوپر بات کرتے ہیں. جی جی, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس پہ ضرور تھوڑا بتانا چاہتی ہوں. پلیز ضرور بتائیے. تو 4 پیرنٹنگ سٹائلز میں سے جو ہمارا فرسٹ ہے دیٹ از اتھارٹیٹیو, ٹھیک ہے, اتھارٹیٹیو اتھارٹیرین, ٹھیک ہے, یہ 2 ڈفرینٹ ہیں. ذرا اس کو میں تو خود بھی جب میں بتا رہی ہوں تو پیرنٹس کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یہ نام سیم ہے, لیکن اچھا جی اتھارٹیٹیو میں کیا ہوتا ہے, مطلب ہمارے اکارڈنگ اٹ از دا بیسٹ پیرنٹنگ اسٹائل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے بچے کو ایک پراپر اسٹرکچر دیا ہوتا ہے, اور اسٹرکچر ہے یا اگر آپ نے کوئی رولس اپنے گھر میں سیٹ پیٹرنس بنائے ہوئے ہیں کہ جی رات کو 8 بجے کے بعد جو ہے بیڈ ٹائم ہو جائے گا یا 9 بجے بیڈ ٹائم آپ کا ہو جائے گا, 10 بجے کے بعد گھر سے نکلنا نہیں ہے, تو یہ جو ہمارے رولس ہوتے ہیں وہ کانسیکوینس بیسڈ ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی سپوز اگر 9 بجے کھانا کھانا ہے, 8 بجے کھانا کھانا ہے, تو اس کا ریزن کیا ہے, ٹھیک ہے. 9 بجے آپ لوگوں نے بچوں نے جو ہے وہ
بیڈ ٹائم کرنا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے. جی. ٹھیک ہے, 10 بجے جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں جانا تو اس کا ریزن کیا ہے. لائک بچوں کو پتا ہوتا ہے کانسیکوینس بیسڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ کریں گے تو اس کے ساتھ ہمیں یہ جو ہے وہ نیگیٹو چیز بھی مل سکتی ہے, اور اگر کچھ اچھا کریں گے تو اس کی پازیٹیو چیز بھی مل سکتی ہے. بالکل صحیح. تو بڑے سیٹ پیٹرنس ہوتے ہیں, تو اس سے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اس چیز میں نہیں ہوتے کہ اچھا پتہ نہیں پیرنٹ نے کہہ دیا ہے تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, کیوں کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم بچے کو ریزن دے رہے ہوتے ہیں. دیٹ واز دا اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ اسٹائل. دس از دا بیسٹ پیرنٹنگ اسٹائل. جو ہم کہتے ہیں جی بچے کے ساتھ دوستی کر کے رکھیں, دوستی بھی رکھنی ہوتی ہے لیکن آپ کو ایز اے پیرنٹ بھی ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح. There should be a boundary between you and your child. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے وہ نیگلیکٹفل پیرنٹنگ ہے. نیگلیکٹفل پیرنٹنگ آج کل بہت زیادہ ہے. ڈپینڈس فرام کہ کس ایریا میں ایک اسکول ہے یا آپ کا بچہ جو ہے کس فیملی بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, لیکن یہ اتنا زیادہ نیگلیکٹفل پیرنٹنگ کامن ہوتا جا رہا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اگر بچے کے ساتھ ہوں بھی, اگر لائک فادر اگر سپوز جاب پہ ہیں, مدر گھر ہے بھی, تو وہ ہمارا جو کوالٹی ٹائم ہے نا وہ ختم ہو گیا بالکل بھی. صحیح, بالکل صحیح. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ 100% جو ہے وہ ماں یہ کہے گی کہ ہم تو بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ فزیکلی بیٹھے ہوئے ہیں, ذہنی طور پہ وہاں موجود نہیں ہے. ذہنی طور پہ دے آر ناٹ ود دا چائلڈ. وہ اپنے فون پہ لگے ہوں گے, اپنے ٹیبس پہ لگے ہوں گے, کوئی ڈرامہ دیکھنا ہوگا وہ دیکھ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بچوں کے ساتھ ہوتے نہیں ہیں اس ٹائم پہ. جی صحیح. دس از سم تھنگ. بچوں کی پرسنالٹی, بچے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہم بچوں کو تو کہہ دیں گے کہ 9 o'clock از یور بیڈ ٹائم, لیکن 9 بجے کے بعد فادر تو گھر لیٹ آئے ہیں, رات کو 10 بجے آئے ہیں فیکٹری سے, اب کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے. اب ہم فادر جو ہے انہوں نے تو سارا دن کچھ کیا ہی نہیں, تو اب رات کو ہم نے بیٹھ کے مووی دیکھنی ہے, لیکن بچوں نے تو 9 بجے سو جانا ہے. تو پیرنٹس کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں, ہمارا بھی تو کوئی ٹائم ہونا چاہیے. لیکن پیرنٹنگ کو اتنی آسان نہیں ہوتی ہے. آپ نے بچے کو جو رولس بنائے ہیں بچے کے لیے وہ آپ خود امپلیمنٹ کریں گے تو بچے سیکھیں گے نا. سب سے مؤثر ذریعہ تو سب سے وہی ہے کہ جو آپ کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ جو انہیں ٹیچ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس سے مختلف کر رہے ہیں تو وہ آپ کے کہنے سے نہیں سیکھ رہا, وہ آپ کے کرنے سے سیکھ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ پیرنٹس کو بتانا پڑتا ہے, لیکن دیور لائک ہماری زندگی کا کیا نا, تو بھی بچے بھی تو آپ کے ہیں نا. آپ ایک زندگی جو ہے وہ بنا رہے ہیں, نشو نما کر رہے ہیں, لیکن آپ نے تو obviously you have to sacrifice for that as well. جب بچے اسکول ہوتے ہیں اس ٹائم پہ آپ لوگ اپنی اسکیجولنگ اس طرح ہی کریں. تو نیگلیکٹفل پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کے بچے جو ہیں بہت ہی زیادہ وہ اس ٹائپ کا, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی جی. پھر ہمارا تھرڈ از پرمیسو پیرنٹنگ. اب پرمیسو پیرنٹنگ جو ہے وہ ہمارے لیے تو بہت لائک ایک ہارمفل ہے, لائک بچوں کے لیے. ہارمفل کس طرح کہ جی اب پیرنٹس جو ہیں بہت ہی لینئنٹ مائیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, فادر بھی جو بچوں نے کال لے دیا, جو لائک اگر لائک بچے نے کسی نے اسکول میں جی مجھے مارا ہے تو جا کے بچائے کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں, پھر تم بھی مارو جا کے انہیں, ہم بھی جاتے ہیں تم لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں, اور بچوں کو کچھ بھی چاہیے وہ ان کو پرووائڈ کرنا ہی کرنا ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کو خود اپنے دل میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اچھا ہم نے بچوں کو پرووائڈ نہیں کیا, وی آر ناٹ گڈ پیرنٹس. لیکن ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کس ایج پہ کیا چیز بچے کے لیے اپروپریٹ ہے. ایگزیکٹلی. تو جو ہماری جی, تو یہ پرمیسو پیرنٹس جو ہیں ان کے بھی کوئی سیٹ رولس نہیں ہوتے. وہ رولس اگر بنائیں بھی گے تو بچے کے موڈ کے اکارڈنگ کمپرومائز کر لیں گے کہ نہیں ہمارا بچہ ناراض ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, آج میں تو سپوز اگر بچے نے کچھ غلط کیا ہے, آپ نے اس کو ڈانٹا ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے ہی لمحے میں کیا ہوگا, آپ نے پہلے سے زیادہ اس کو آپ نے گلٹ آپ کے اندر پیدا ہوا, اور آپ نے پھر اس کو بلکہ تھوڑا اضافی کر دیا, جتنا اس کی ڈیمانڈ تھی اس سے بھی ذرا زیادہ. اور میں آپ کو جیسے ہم نے شروع میں بات کی کانسیکوینس بیسڈ, تو ہم نے کانسیکوینس تو دیا اس کو نیگیٹو چیز کا, لیکن وہ کانسیکوینس کے بدلے آپ نے اس کو ریوارڈ اتنا زیادہ دے دیا کہ اچھا سوری میں نے آپ کو اتنا ڈانٹ دیا, آج ہم باہر جاتے ہیں مزہ کرتے ہیں, یا آج تو میں آپ کو نا ٹیب لے دیتی ہوں, ٹھیک ہے, کہ جی بچہ جو ہے اس کو بھول جائے گا سب کچھ نا, کہ پیرنٹ اپنے گلٹ میں آ کے وہ بچے کو اتنا ریوارڈ کر دیتا ہے جو کہ الٹیمیٹلی ہونا نہیں چاہیے تھا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ بچے کا یہ والے جو بچے ہوتے ہیں نا, ان کا سب سے زیادہ وہ ہوتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں بڑے ہو کے الکوہل کنزمپشن اور ڈرگس وغیرہ کی طرف یہ بچے چلے جاتے ہیں, بیکاز ان کے بھی کوئی سیٹ پیٹرنس تو ہے نہیں, ٹھیک ہے.
बिल्कुल सही। बाउंड्रीज नहीं है उनके, सोशल स्किल्स भी इनके खराब हो जाते हैं, शेयरिंग, डिसिप्लिन, ये हर चीज इनका, क्योंकि पेरेंट ने अगर डिसिप्लिन करने की कोशिश की भी है तो बच्चे के रिएक्शन पे उन लोगों ने उसको नेगेटिवली रीइंफोर्स कर दिया है, तो उस वजह से इनकी जो डिसिप्लिन जो लाइफ में होता है ना वो बिल्कुल खत्म, और बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ये बच्चे बड़े होके सही। कि जी हमें ही हर चीज चाहिए, लाइक वी आर द वन जिससे सब कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल और सही। हम थोड़ा सा मूड दिखाएंगे या ऑफिस में या कहीं भी हम कहीं काम कर रहे होंगे तो हमारे मुताबिक हो अगर हम जाएगी थोड़ा सा- सिचुएशन। हाँ हाँ सही। बिल्कुल। और फिर आगे चौथे आगे अथॉरिटेरियन जो स्टाइल है। जी, जी। अथॉरिटेरियन स्टाइल इज फोर्थ वन है। जी। दिस इज द स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं और पेरेंट्स उन रूल्स को फॉलो भी करा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि दे आर फॉलोइंग द रूल, लेकिन वो बच्चों को रीजंस नहीं दे रहे होते हैं सही। कि हम क्यों आपको ये चीज फॉलो करा रहे हैं। तो वो बच्चों को ये होता है कि बस कह दिया है तो करना ही करना है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा। तो उससे वो जो आपकी नर्चरेंस और जो आपके रिलेशनशिप में वार्मथ होती है बच्चों के साथ, वो चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आपके बच्चे वो लो सेल्फ एस्टीम के साथ हम लोग जो देख रहे होते हैं, लो कॉन्फिडेंस, ये वो उस टाइप के बच्चे ये होते हैं ये कि ये बस वो ठीक है, ये वो है स्टाइल जिसके अंदर वो कहता है मैं जो कह रहा हूँ, हाँ बस मैंने कह दिया, मैंने तो कह करना ही दिया। करना है, ठीक जी, है। जी। दे आर नॉट गिविंग द रीजन। तो वो बच्चों के कभी क्लियर वो होते ही नहीं है। वो बड़े हो भी गए तो उनको ये नहीं पता कि हमने क्यों करना था, बिल्कुल बस सही। उन्हें करना ही करना होता है। तो बि- दिस इज ऑल्सो समथिंग बहुत ही। जिसमें जी 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 जी। जी आपके बच्चे जो चिल्ड्रन हैं, दे आर प्रोन टू लो सेल्फ एस्टीम, फेयरफुल, शाय, इस तरह की जो है ना चीजें उनके अंदर एक्सप्रेसिव बहुत नहीं ज्यादा होते आ और वो अपने अंदर बहुत सारी घुटन Yeah. रखते हैं क्योंकि उनको सुना नहीं जाता, उनकी फीलिंग्स को जाना नहीं जाता, उनके अंदर ख्यालात क्या चल रहे हैं। तो ये फिर किसी भी ऐसी जगह अपनी कोई भी विंडो जो ओपन होती है इनके इमोशंस की एक्सप्रेस करने की, वो अगर यानी मुआफिक ना हो, मुनासिब ना हो, तो वहाँ से फिर ख़राबियाँ भी जन्म लेती हैं। तो ये बिल्कुल आपने बहुत ही उम्दगी से, ज़ाहिरा बात, आपने चारों पेरेंटिंग स्टाइल्स जो बताए, तो मेरा ख्याल है कि इस क्राइटेरियन पर परखते हुए कोई भी जो पेरेंट्स हैं वो देख सकते हैं कि वो इसमें से किस में फॉल करते हैं। और दरअसल बच्चे की अपब्रिंगिंग के साथ ना सिर्फ उस फैमिली की बल्कि सोसाइटी की वेलबींग भी जुड़ी हुई है। एग्जैक्टली। तो हमारे पास एक अथॉरिटेटिव मदर मौजूद हैं जहाँ ओके। तो अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन। नहीं अथॉरिटेटिव, क्योंकि ये तो खुद चुके। हाँ, क्योंकि ये मुझे रिसेंटली इनके बारे में एक फीडबैक मिला, यानी एक फादर जिनको ये कोच कर रही हैं, तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा इनके बारे में फ़ीडबैक दिया, क्योंकि ये जो एग्जेक्टिव स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप करने की ज़रूरत होती है, ये उस पर और बाकी पेरेंटिंग स्टाइल पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम करती हैं। तो हमने आपकी गुफ्तगू के साथ मिल के आज इस हवाले से बात की कि दरअसल किसी चाइल्ड की अपब्रिंगिंग में सिर्फ बच्चे का ही जिक्र करते रहना, बच्चे पर ही अपना जायज़ा ना लेना कि पेरेंटिंग स्टाइल हमारा कौन सा है, ये फिर मसला हल नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए आपको देखना होगा कि आप राइट पेरेंटिंग स्टाइल रखते हैं, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल रखते हैं या नहीं। वैसे तो अथॉरिटेटिव का लफ्ज़ आपको ये साउंड करता है कि जैसे बस मैंने जो कह दिया, पर वो जो है वो अथॉरिटेरियन स्टाइल है। तो बहुत शुक्रिया ज़ायरा आपका, आपकी शिरकत से बहुत ही अच्छा लगा, और हम दोबारा भी किसी वक्त मैं चाहूँगा कि आपको ज़रूर हम अपने शो पर गुफ्तगू में शामिल करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मिस ज़ाहिरा ने एक बड़ी खूबसूरत बात की मोहसिन साहब, जी। एंड दैट्स वेरी कॉमन दीज डेज कि हम बच्चों के दोस्त हैं जी या बच्चों के दोस्त बन जाओ। जी तो अच्छा, अब ये एक ऐसी सबसे बड़ी मिस्टेक है जिससे फिर मसाइल शुरू होते हैं। जी जी यानी आप अपना रोल नहीं चेंज कर सकते। जी जी आप फ्रेंडली तो हो सकते हैं, यानी जी। दोस्ताना अंदाज तो अपना सकते हैं, दोस्ताना अंदाज अपना सकते जी। हैं, लेकिन आप दोस्त नहीं हो बन सकते। सकते। यानी बाप को बाप ही रहना है, माँ को माँ रहना है, जी, वो जैसे- दोस्त नहीं बन सकती। सास जैसे माँ नहीं हो सकती। हाँ, बहू बेटी नहीं हो सकती। हाँ, बहू रोल बेटी जो नहीं है हो वो तो अपना ही रहना चाहिए, जी, लेकिन ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए।
दूसरी बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने जैसे की ना कि माँ बाप प्रेजेंस तो होती है उनकी लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं होती, यानी कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। और उसकी मेन वजह यही होती है कि दोनों साइड से बच्चों ने भी कहीं ना कहीं पे ये सीख लिया होता है कि हमने बात करनी है तो फिर अपनी बात ही मनवाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं होता माँ बाप के पास। और माँ बाप को भी पता होता है कि इन्होंने जब भी बात करनी है, काम होगा तो खुद ही बात करेंगे। तो ये जो दोनों तरीक़ेकार हैं ना, ये इसकी वजह यही है कि जब आप प्रेजेंस तो आपकी होती है लेकिन आप बातचीत नहीं कर रहे होते इफेक्टिवली अदर देन ज़रूरियात के। ये बातचीत जो आपने की ये बड़ी काम की है। और ये जो बातचीत हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं ये विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से लेट्स टॉक विद विलिंग वेज है। और ये वही जगह है, वही स्टूडियो है जहाँ से हर सैटरडे की शाम यू आस्क फॉर इट भी टेलीकास्ट होता है, जो कि डॉक्टर सदाकत अली का एक ऐसा शो है जिसका लोग इंतज़ार करते हैं। कल मुझे शहर के एक बड़ी नामवर शख्सियत ने कॉल करके उन्होंने बताया जो कि दरअसल CEOs के लिए अरेंज करते हैं ट्रेनिंग, यानी CEOs की ट्रेनिंग के लिए उनका एक प्रोग्राम होता है। तो वो कह रहे थे कि मैं डॉक्टर सदाकत अली की जो वीडियोस देखता रहता हूँ तो मुझे लगता है कि CEOs की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी गुफ्तगू से विजडम पाने के लिए। जी, तो अब ये हमारी बड़ी एक खुश नसीबी है कि डॉक्टर सदाकत अली साहब के साथ हमें बहुत ज़्यादा काम करने का, सीखने का, रात दिन बात करने का, जब भी उनके साथ यानी मुशावरत का, उनसे रहनुमाई लेने का ये मौका हमें मिलता है। हम जो विलिंग वेज में की टीम का हिस्सा हैं। और आप जो विलिंग वेज की वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब का चैनल हो विलिंग वेज पाकिस्तान या फिर फेसबुक पर विलिंग वेज का हमारा ये पेज, तो यहाँ आपको डॉक्टर सदाकत अली की रील्स भी मिलती हैं, बड़ी वीडियोस भी, यानी शॉर्ट क्लिप्स का आजकल काफ़ी रिवाज है। तो इन सब के अंदर जो हिकमत व दानाई है उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बड़ी फ़हम व बसीरत से नवाज रखा होता है, जो लोग सदियों में पैदा होते हैं। तो अगर ऐसी किसी शख्सियत की सोहबत का, सीखने का मौका मिले तो यकीनी तौर पे हमारी ज़िंदगी इससे कितना फ़ायदा उठाती है, कितना हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और एक्चुअली यही चीज़ फ़र्क डालती है कि आपकी ज़िंदगी में आपका कोई टीचर, उस्ताद, मेंटोर आपकी ज़िंदगी बनाने वाला है या नहीं है। लेते हैं ब्रेक, वापस आएंगे तो आपसे मज़ीद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज के साथ मैं हूं मोहसिन नवाज, मैं हूं जहां आरा। और शो आपके लिए जब हम लाते हैं तो हमारे लिए बहुत कीमती है आपकी आरा। मैंने कहा मैं भी ज़रा सुल्तान साकिब बलोच की तरह कुछ काफिया मिलाने की कोशिश करूं, है ना? आप बड़ा ज़बरदस्त मिलाया आपने। तो हमारे साथ हमारे कॉलर्स भी शरीक होते हैं, तो इस वक्त हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप अपना तारुफ में क्या बताएंगी? सर मेरा विलिंग वेज से तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पुराना ताल्लुक है। जी जी। और आप सर बहुत अच्छा हमारा रिलेशन भी है, बहुत अच्छे आप सर भी हैं, मोहसिन भी हैं। बहुत जैसे आपका नाम भी मोहसिन नवाज है और मेरे मोहसिन भी हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहिए, बहुत शुक्रिया। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। तो ये फरमाइएगा, बेशक आप चाहें तो अपना नाम जैसे बताना चाहें तब भी ठीक है, ना बताना चाहें तब भी ठीक है जी।
تو مسئلہ کیا ہے جو آپ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں؟ ضرور سر، میرا نام سمیرہ آصف ہے. اچھا. اور جو میرا آج کا ایشو ہے، جو ہے معاشرے کا المیہ، بہت بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے، ایکسٹرا میریٹل ریلیشن. جی. اور میرا سوال سر یہ ہے کہ جو شادی شدہ مرد اور حضرات گھر سے افیئر بناتے ہیں، جی. یا جن عورتوں کے ساتھ ریلیشن بنائے جاتے ہیں، کیا یہ مرد اور عورتیں نفسیاتی طور پر بیمار ہیں؟ ایک پوائنٹ. جی. دوسرا پوائنٹ سر جو ہے کہ اگر ہم اس کو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، جی. جی. تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس پہ شریعت نے حد نافذ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح. اور اب یہ ایک ایسی اخلاقی یا نفسیاتی بیماری ہے، یہ آپ اس کو زیادہ وضاحت سے بتائیں گے، کہ جس سے ہمارا معاشرہ بہت زیادہ بے روی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. جی. جی. اور بہت سارے گھروں میں فساد، لڑائیاں اور ڈائیورس تک بات جا رہی ہے اب تو. جی. جی. تو میں بارے میں آپ کی اور جہارا کی وضاحت چاہوں گی، اور اپنے معاشرے کے لیے، کی سوسائٹی کے لیے بھی، ہم مسلم معاشرہ ہمارا، جی. کیا یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے یا اخلاقی بیماری ہے؟ اس کی وضاحت کر دیں. ٹھیک. اور دوسرا ایک چیز وضاحت اس کی اور کر دیں کہ اگر یہ نفسیاتی بیماری ہے، جی. اس کا علاج اور حل وہ آپ ضرور بتائیں، ہمیں اس بارے میں آپ رہنمائی کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت ہی آپ نے پریسائزڈ قسم کے انداز سے اپنا سوال، اپنی بات کی، اور میرے خیال ہے کہ بہت ایک کوزے میں دریا بند کیا کہ مختصر جملوں میں آپ نے وہ سارے پہلوؤں کے بارے میں سوال اٹھایا جو کہ لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. میرے پاس بہت زیادہ لوگ یہ خواتین کی طرف سے بھی، ایون کئی دفعہ حضرات کی طرف سے بھی یہ سوال اٹھتا ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی کال کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. ضرور. شکریہ سر. آپ کا بہت شکریہ شرکت کے لیے. تھینک یو سو مچ. جی. اچھا، ہماری اس پہ محسن صاحب لکیلی ہم دونوں کی ہی اس پہ ایک بڑی ڈیٹیل ویڈیو بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ بھی انفیڈیلٹی پہ. بالکل انفیڈیلٹی پہ ہماری جو ویڈیو ہے، میں سوری آپ کی بات بھی رکی، انفیڈیلٹی پہ یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرس پہ ہماری آپ کو ویڈیوز مل سکتی ہیں. اگر آپ سرچ انجن پہ لکھ دیں یہ الفاظ اور ولنگ ویز، محسن نواز، جہاں آرا، ڈاکٹر صداقت علی صاحب کی بہت ساری ویڈیوز ہیں ان کی، یعنی کہ تقریباً 11,000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں. تو اس پر بہت زیادہ میٹیریل آپ کو وہ مل جائے گا جو باقاعدہ ریسرچ بیسڈ میٹیریل ہے. لیکن یہاں چونکہ سوال اٹھے ہیں تو یہاں بھی بات کرنا ضروری ہے. جی جی جی. تو کیا کہیں گی آپ؟ اچھا دیکھیں، جیسے انفیڈیلٹی جو ہے نا محسن صاحب، اس میں یہ تو ایک سیریس مینٹل ہیلتھ ایشو ہے نا، اور یہ کریکٹر ڈیفیکٹس میں بھی آتا ہے. اور وہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں کوئی ذہنی بیماری ہو سکتی ہے، اس میں آپ کا کوئی پریفرنسز کا ہو سکتا ہے ایشو، اس کے اندر آپ کوئی سبسٹانس یوز کا ہو سکتا ہے، اس کے اندر آپ کا براٹ اپ بھی ایٹ ٹائم، آپ کی سوشلائزیشن، انوائرمنٹل فیکٹر، سوشل فیکٹرز، دیر آر سرٹن فیکٹرز جو رول پلے کرتے ہیں. کچھ جگہوں پہ جو آپ کی جو بھی جین ہے، آپ کی جو جینیٹک آپ کی کوڈنگ ہے، وہ مطلب ہار جاتی ہے، ڈی کوڈ نہیں ہو پاتی، اس کو آئیڈیل انوائرمنٹ نہیں ملتا. سو وہ جو بندہ ہے وہ ایک ہی ریلیشن شپ میں آگے چلتا ہے اور بڑا خوبصورتی سے اس کو نبھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. مگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی انوائرمنٹل فیکٹر یا کوئی سوشل فیکٹر یا کوئی ایسا ٹراما یا کوئی ایسا، جیسے میں نے بتایا نا، النس آ سکتی ہے موڈ کے ڈس آرڈرس میں، دس از ویری کامن. سبسٹنس یوز ڈس آرڈرس کے اندر دیٹس ویری کامن. تو ایسی سچویشن کے اندر تو پھر یہ انفیڈیلٹی جو ہے یہ ضرور سامنے ابھر کے آتی ہے. اور یہ مرد میں بھی اسی طریقے سے ہے اور خواتین میں بھی بے تحاشا. مطلب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مردوں کی طرف سے ہی ہمیشہ ہوتا ہے، عورتوں میں بھی ہوتا ہے، جس کو ہم اب ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس کا نام بھی دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں پہ ایک سافٹ کارنر ہماری سوسائٹی میں بھی اس بارے میں پایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کا جو ایک رشتہ ہے اگر وہ نہیں نبھایا جا رہا، وچ از رانگ. میں یہ بتا رہی ہوں کہ جنرلی جو ہمارے معاشرے میں اس کے بارے میں اظہار کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کا رشتہ نہیں چلتا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس فل رائٹ ہے کہ آپ کہیں پہ ایسے تعلق میں رہیں جو آپ کو اچھی فیلنگ دیتا ہے.
तो बेसिकली वो अच्छा ताल्लुक़ भी कोई लंबे अरसे तक अच्छी फीलिंग नहीं देता, उसके बाद फ़ौरन से ही फिर कोई तीसरा आता है और फ़ौरन से ही चौथा आता है, क्योंकि ये कोई एक ज़हनी सेहत का एक सीरियस मसला होता है कि लोग एक से ज़्यादा ताल्लुकात में रहना पसंद करते हैं। अगेन जिस पे डॉक्टर साहब ने बड़ी दफ़ा इसके ऊपर डिटेल में बात भी की हुई है, बड़ी खूबसूरत बात कि जब हम ह्यूमन ब्रेन से ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, तो फिर हमारे मसाइल जो हैं, हमें ऐसे मसाइल फेस नहीं करने पड़ रहे होते। लेकिन जब हम एनिमल ब्रेन से ऑपरेट कर रहे होते हैं तो जो जानवर हैं ऑब्वियसली उनमें कोई 101 ताल्लुक़ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जानवरों के अंदर जो है वो ज़्यादा एक वक्त में ज़्यादा रिश्ते, ज़्यादा ग्रोबंदियाँ, ग्रुपिंग ये वाला है। तो जब हम एनिमल ब्रेन से ऑपरेट करते हैं तो फिर हम ऐसे जो करेक्टर डिफेक्ट्स हैं उनका शिकार होते हैं और फैमिली भी सफ़र करती है। मैडम ने जिस तरह शरीयत की बात की है तो बिल्कुल वाज़िया अगर हम इस्लाम की बात करें तो उसमें तो वाज़िया से बता दिया गया है ना कि उसमें तो कोई बैगविटी है ही नहीं कि ये नापसंदीदा फ़ेल है और इसकी सज़ा भी है और नापसंदीदा भी किया गया है और फिर माशरती ख़राबी की एक वजह भी बयान की गई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस बीइंग प्रोफेशनल मैं देखती हूँ कि जिसमें अ पेशेंट कांट रेजिस्ट, यानी उसमें वो उसको रोक नहीं पा रहा होता। ठीक, तो अब उसमें ये है कि एक सीरियस मेंटल हेल्थ इशू भी है, यानी मूड डिसऑर्डर का शिकार जो अफराद होते हैं यूजुअली उनके मूड इतनी जल्दी से फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं और वो एक स्विंग पे होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, मतलब वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे होते, उनका खुद पे लॉस ऑफ कंट्रोल होता है। तो उसके अंदर फिर वो किसी परसिस्टेंट नहीं होते हैं, यानी सिर्फ एक रिश्ते की ही अलावा अगर आप देखें तो वो जॉब से भी स्विच करते हैं, वो इंस्टीट्यूट से भी स्विच करते हैं, वो अपने दोस्तियों में भी स्विच करते हैं, दोस्त कोई ज़्यादा देर तक रह नहीं पाता उनका। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो इलाज है ना, काउंसलिंग और दवाइयाँ, वो बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। इनफिडेलिटी इज़ जस्ट लाइक इट्स एन एडिक्शन मोहसिन साहब, जैसे कि बाकी हमारे नशा होता है बाकी चीज़ों पे तो ये भी है और इसका भी बाकायदा इलाज मौजूद है। बिल्कुल, काउंसलिंग के ज़रिए हम इस पे भी काबू पा सकते हैं। अब इसकी जिन फैक्टर्स की बात जहाँ आरा ने की है, अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के पैरेलल एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही हुआ है, कुछ अच्छा भी हुआ है। और वो जो अच्छा हुआ है वो मैरिज काउंसलिंग। जी अच्छा, अब मैरिज काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट लोगों में काफ़ी अच्छा है। जब झगड़े होते हैं, जब एक दूसरे को समझ नहीं पाते, जब एक दूसरे की के साथ तवज्जो ना मिलने की शिकायत होती है, जब एक दूसरे के साथ इकट्ठे अंडर वन रूफ रहना मुश्किल हो जाता है, तो अब लोगों के जहन में ये सवाल भी आता है कि फिर मैरिज काउंसलिंग ली जाए। और इसके लिए बहुत सारे केसेस, बहुत सारे लोग अब रब्ता करते हैं काउंसलिंग के लिए प्रोफेशनल्स के साथ। अच्छा, इसमें जैसे साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक रीजंस की बात कर रही थी जहाँ आरा, तो उनका सवाल जैसे हमारी जो कॉलर थी कि ये अखलाकी बुराई है या बीमारी है या नफ्सियाती बुराई और बीमारी। तो बेसिकली यूँ समझ लीजिए कि जिन लोगों के मूड के इश्यूज होते हैं ज़्यादातर ये उनके यहाँ देखने में आता है कि जिसमें उनके अंदर अपने मूड को अच्छा करने की कोशिशों में वो लगे रहते हैं। इसमें उनकी रूटीन्स भी यही बताती हैं, उनके खाने भी यही बताते हैं, उनके सोने जागने की रूटीन्स भी ये इंडिकेट कर रही होती हैं। तो ये जो उनका दिल नहीं भरता और ये बार बार जो उनका मन जो है वो फिर और मांगता है, तो बेसिकली ये डोपामीन की डोज है जो कि वो और लेना चाहते हैं। और इसमें एक्टिविटीज़ के साथ भी वो कोई नया किसी का अफेयर है, या वो कोई नई शॉपिंग है, या वो कोई नई कार है, या कोई नया मोबाइल है, या कोई भी ऐसी चीज़। तो ये जो नए की तलाश है और पुराने से अदम इत्मीनान है बेसिकली, और वो जो नई चमक दमक है वो भी चंद रोज़ा है। बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि वो पोलीगैमी जैसे साइंस ने इनको नाम दिया है ना कि एक टाइम में एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में रहना, तो वो बेसिकली उनकी तलब ही है कि उनको एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में रहना है। अच्छा, इसमें एक बड़ा हसास नुक्ता ये भी है
کہ مثال کے طور پہ اب جیسے ہم یہاں جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، دل کی وہ باتیں، ایسی باتیں جو وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اپنی کہانی سناتے ہوئے کہ یہ باتیں ہم نے پہلے کبھی کسی سے نہیں کی، یا یو آر دا فرسٹ ون کہ جس سے یہ ساری بات ہوئی ہے. جی جی جی. اچھا، اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے جو میں نے سیکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ عورت یا مرد یہ بعد میں ہے، پہلے وہ انسان ہے. جی جی. اچھا، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے جب آپ کسی انسان کی فیلنگس کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کا نظریہ مختلف ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ جو کہنے والا، ڈسکس کرنے والا یہ مرد ہے یا عورت ہے، تو آپ کی یہاں سے ایک بائسنس سی آ گئی کہ آپ نے اس خاص جینڈر کے حوالے، گو کہ ان دونوں جینڈرز کے اندر، ان دونوں کے ایموشنل برین کے اندر تھوڑا فرق ہے. جیسے خواتین ذرا زیادہ ایموشنل برین سے آپریٹ کرتی ہیں، حضرات ذرا زیادہ لاجیکل برین سے. لیکن بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ وہ انسان ہے. اچھا، اب اس میں اس تکلیف کا زیادہ اظہار خواتین کی طرف سے دیکھنے میں آتا ہے. جو میرٹ پر بات ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز کی زیادہ شکایت مردوں کے بارے میں ہے. اچھا، ایسا کیوں ہے کہ جیسے اب یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا کہ اس میں اعداد و شمار کبھی ہوں گے کسی زمانے میں آگے چل کے، تو پھر پتہ چلے گا کہ اصل فیکٹس یہ تھے یا کچھ یہاں پہ بھی خواتین میدان مار گئی. نہیں، یہ خیر، لیکن بہرحال ظاہری طور پہ ایسا لگتا ہے کہ مردوں کی یہ ٹینڈنسی ذرا زیادہ ہے. جی. اور اچھا، اس میں ایک خاص جو پہلو ہے نا وہ ہے وہ معذرت کے ساتھ، جی، اس میں خواتین کا بھی رول ہے. جی. جب خواتین جو کہ گھر میں، مرد اگر کام کاج کے بعد گھر آئے گا اور وہ اچھی کمیونیکیشن چاہے گا، بات چیت، ایک خوش اخلاقی سے استقبال چاہے گا، تو ایک خاتون جو دن گزارا ہوتا ہے، خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے وہ سارے ایشوز ہی کا اگر پلندہ اس کے سامنے رکھنا چاہے گی، تو مرد کا نظریہ یہ بنے گا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو میری ماں، بہنوں یا مختلف ایسے رشتوں کے بارے میں شکایات کا ایک دفتر کھل جائے گا. تو بوریت ہوتی ہے، کیونکہ دن بھر کے کام کے بعد اگر وہ گھر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا ریلیکس ہونا چاہیں. جی 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 جی. تو اس لیے وہ گھر پہنچتے ہی اگر آگے پھر کچھ ایسے ان ریزالوڈ یعنی ایشوز جو ہیں وہ کھل گئے تو اسے بوریت بھی ہوگی، اور وہ تو ریلیکس ہونا چاہتا ہے. تو خواتین کو بھی اس بارے میں ذرا حکمت عملی سے، سمجھداری سے کام لینا چاہیے کہ کب کس وقت کون سی بات کرنے والی ہے. بالکل. جیسے وہ میں نے جینز کی بات کی تھی نا محسن صاحب، وہ ایکچولی یہی ہے کہ بایولوجیکل فیکٹر اگر ہے لیکن اس کے اندر پھر انوائرمنٹل فیکٹر نے بھی اہم رول پلے کیا، جی، تو پھر وہ ڈیکوڈ ہو جائے گا. جی، پھر وہ ایک آئیڈیل انوائرمنٹ اس کو ملے گا کہ ایک تو چیز پہلے سے باڈی میں موجود ہے جی، اور ٹینڈنسی ہے، اور اس ٹینڈنسی کے بعد اب وہ گھر میں جو کھچ کچ چل رہی ہے نا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا کوئی بھی، تو اس میں آپ پراپر ایک کاؤنسلنگ میں نہیں جا رہے، تعلق کو بہتر نہیں کرے، بلکہ آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. آپ کا برین آپ کو یہ میسج دے رہا ہے. شادی میں کچھ عرصے کے بعد شادی پرانی کیوں ہو جاتی ہے؟ بوریت کیوں پیدا ہو جاتی ہے اس میں؟ اس کو نیا پن اس کے اندر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہ بھی سیکھنے کی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر شادی 4-6 سال گزریں گے تو وہ اس کے جذبات، اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو ایک خوبصورتی ہے، فینٹیسیز ہیں، سب کچھ ہے، وہ پرانا ہو جائے گا یا عدم دلچسپی کا شکار ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم سب شادیوں میں ایسا نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جوڑے، کچھ لوگ 25-30 سال اکٹھے گزارنے کے بعد بھی ایک نو بیاہتا جوڑے جیسی فیلنگز رکھتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کی حفاظت کی ہے کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن ایسی رکھنی ہے، ایک نیا پن رکھنا ہے. اس میں کمپیٹیبلٹی کے لیے، اس تازگی کے لیے باقاعدہ طور پہ تیاری کے ساتھ، یعنی باہم دلچسپی کے امور کا خیال رکھنا بھی، جذبات کا خیال رکھنا بھی، وقت کے تقاضوں کو سمجھنا بھی، اور فار گرانٹیڈ نہ لینا بھی. کیونکہ میاں بیوی کا واحد ایسا تعلق میں نے دیکھا ہے محسن صاحب، ڈیو ٹو مائی ڈفرینٹ کیسز اور وہ جو کلائنٹس ہیں، کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ اب یہ
کس جوگی ہے یا اب اس نے کدھر جانا ہے یا اب یہ کیا ہی کر لے گا، اب بچے ہو گئے ہیں. تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے ایک تو دونوں میں جو پیدا ہو جاتی ہے کہ پرپز آپ کی شادی کا بچے پیدا کر کے ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا یا براٹ اپ کرنا نہیں ہے. پرپز تو آپ کا کمپیٹیبلٹی ہے کہ ایک دوسرے کو آپ نے مکمل کرنا ہے بیسک. بچوں کی پیدائش کے بعد خواتین کی بھی معذرت کے ساتھ زیادہ توجہ بچے کی طرف سے لی اینڈ جاتی دیٹس ویری کامن مسلم، دیٹس ویری امپورٹنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں نا. اچھا اس میں یہ ہے کہ تمام اپنا فوکس بچے ہی کی طرف رکھنا ٹھیک ہے، ماں کی ممتا کا تقاضا تو یہی ہے، پر اس موقع پہ بالکل صرف نظر سے کام لینا اور اپنے جیون ساتھی کو اتنا ٹائم نہ دینا، تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ مرد ٹائم نہیں دیتے، ایکچولی بچوں کی پیدائش کے بعد خواتین بھی ٹائم نہیں دیتی. دونوں ہی نہیں ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، دونوں بھاگ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. محسن صاحب جی، خواتین اس میں ایک اور کام بھی چیز جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دلچسپ بنانا. یعنی وہ بالکل ایک یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی پڑھی ہوئی کتاب میں دلچسپی نہیں رہتی نا، تو بعض اوقات وہ اپنا سب کچھ اس طرح سے عیاں کر دیتی ہیں، بتا دیتی ہیں کہ جس سے ان کے جو شوہر ہیں ان کو ان میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے. اچھا پھر اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہتی خواتین نا. جی. یہ مطلب دیٹس ویری کامن جو میں نے آبزرو کیا پرابلم خواتین کہ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید اب ہم نے مطلب ایئر 40s تو اب ہم نے کیا ہی کر لینا ہے، ایئر 30s تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب پڑھ کے کیا کرنا ہے، اب یہ لیٹسٹ فیشن بالکل میرے لیے نہیں ہے. یہ ہیئر کٹ بالکل میں یہ ڈائی تو یہ میں شوخا. بھائی یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے جو خواتین کی بہت بڑی مسٹیک. اور پھر گلا آتا ہے محسن صاحب جی کہ جو شوہر ہے وہ اپنی کولیگس پہ زیادہ لائک کر رہا ہے یا فلانی ایکٹریس کو بہت پسند کرتا ہے یا اسی کی موویز دیکھتا ہے. ریسنٹلی خاتون نے مجھے کہا کہ میرا سخت موڈ آف ہوتا ہے، یہ جب بھی آتے ہیں تو وہ فلانی ایک مووی ہے اسی کی جو ایکٹریس ہے تو اس کی تھرو آؤٹ ساری موویز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو بہت آئیڈیالائز کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کوشش کریں، یو آر سو پریٹی، تو آپ بھی کوشش کریں، ہو سکتی ہیں آپ. اچھا اس پہ خواتین نا یعنی جو پہلے کر رہی ہوتی ہیں نا اس سے بھی تھوڑا اور پیچھے ہٹ جاتی ہیں کہ میں زیادہ میچور ہوں. بالکل. اچھا اب یہ والی جو کام ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ دلچسپی مرد کی اور کم ہوگی. اس کو تو ایک دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے یا بنانے کے لیے آپ میں کچھ نیاپن بھی چاہیے. اچھا سکلز میں بھی خواتین جیسے کوکنگ سے لے کے اور آپ نے بناؤ سگار کی بات کی، کوشش کرتی رہتی ہیں. آئی ٹی لٹریٹ نہیں ہوتی. جیسے ہم اکثر کہیں کہ جی آپ فلانی ایپ ذرا کر، نہیں میرا کیا کام ہے یہ انسٹا پہ میرا. بھائی یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے، نہیں بنا سکتی. جبکہ بچے جو ہیں وہ اور ایسے جو خواتین ہوتی ہیں ان کے بچے بھی پھر آبویسلی، کیونکہ یو جسٹ ہیو ٹو بی اپ ٹو ڈیٹ یور سیلف ود یور چلڈرن. یعنی اف دے آر آن انسٹا تو آپ بھی فوراً سے آئیں، اگر وہ کسی اور ایپ پہ ہیں تو آپ بھی فوراً سے اس پہ جائیں گے. اور آپ کو نالج اپنا بڑھاتے رہنا، اپڈیٹ کر. بھائی اگر اپلیکیشنز اپڈیٹ ہو رہی ہیں تو آپ کیوں اپڈیٹ نہیں ہو رہی؟ تو اپنے آپ کو یعنی اس طرح سے اتنا ماہر بنانا کہ آپ کا جو شوہر ہے مجبور ہو جائے، وہ مجبور ہو جائے آپ سے اپنے بزنس کے مشورے کرنے کے لیے. یعنی اتنا ضروری پارٹ آپ بن جائیں. اب یہ اتنا ضروری لیول کا جو پارٹ بننا ہے یہ محنت مانگتا ہے. لیکن خواتین کیا کرتی ہیں، وہ اس بارے میں شکایات کرنے والی آپشن کو زیادہ آپٹ کرتی ہیں. فون کر کے کسی سے، اپنی کسی رشتہ دار سے، محلے دار کسی سے، کسی دوست سے یہ ساری شکایات کرنا کہ میرے شوہر میں یہ خرابیاں ہیں. اچھا اگر وہ اسی ٹائم کو، بلکہ اس سے آدھا ٹائم بھی اگر وہ اپنی شخصیت کو بہتر بنانے پر صرف کریں تو ان کی شخصیت میں کتنا نکھار آ سکتا ہے. بالکل. اچھا ایسے مرد محسن صاحب، اب کچھ ایسی بھی کیٹیگری ہم کہہ سکتے ہیں، ناٹ ایوری مین، ایسے بھی مرد ہوتے ہیں جو کہ گھر میں یوزلی اپنی خواتین کو ایک لمٹ میں ہی گرو کرتا دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی میں نے آبزرو کیا کہ ان کو الاؤ نہیں کرتے. گھر میں ان کو خالہ بشیرہ چاہیے اور باہر ان کو مطلب کوئی بھی ماڈ اسکواڈ چاہیے ہوگی انہیں ماڈل. تو اب یہ والا بھی جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے مردوں سے بھی. اب اسی جیسے ہم خواتین کو کہہ رہے ہیں تو مردوں کو بھی اب اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا اب یہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو
مردوں کے اندر نشے کی بیماری کی طرف مائل ہو جانا، جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ کوئی موڈ ڈس آرڈر کی نشانیاں ہوتی ہیں جن کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ اگر کوئی راتوں کو باہر وقت گزار رہا ہے، اگر کوئی جو ہے وہ آپ کی طرف توجہ نہیں دے رہا، ایکسیسو بائنگ ہے، بہت فضول خرچیاں ہیں، رسک ٹیکنگ بیہیویئر ہے، یا ڈاؤٹس آ گئے ہیں، پیرانوائڈ ہے، دیٹس ویری کامن، یہ بھی بہت کامن بہت کپلز میں ہوتا ہے۔ اچھا، پھر وہ غیر حقیقی باتیں کرنے لگے، ڈیمین کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایسی بات کر کے جس سے کہ جو پارٹنر ہے وہ اور زیادہ اس کی جو گروتھ ہے نا وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مسئلہ جو ہے وہ بیماری کا ہے۔ اچھا، اب بیماری میں اگر وہ نشے کی بیماری ہے اور موڈ ڈس آرڈر ہے تو یہ دونوں مل کے یہ دو بیماریاں ہیں، اور دو بیماریاں اکٹھی ہو گئی ہیں اس فرد کے اندر۔ اچھا، اس میں بھی بے بسی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگین۔ اچھا، خواتین کو ہم نے ابھی بڑی ان کے بارے میں بات کی کہ ان کو کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن خواتین کے اندر یہ زبردست قابلیت ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس جو ایڈکشن کے ٹریٹمنٹ کا آغاز کرنے کے لیے پہلی آواز آتی ہے وہ عام طور پہ کسی ماں کی یا کسی بیوی کی یا کسی بہن یا بیٹی کی ہوتی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گی کہ میرے پاس ایسی کالز آتی ہیں جس میں خاصا انیشیٹو خواتین لیتی ہیں، یعنی دیٹس ونڈرفل کہ آپ دیکھیں کہ ان خواتین کے اندر وہ اخلاقی قدروں کے حوالے سے کتنی زیادہ انہیں وہ کریکٹر ڈیفیکٹس کو کتنا زیادہ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوتی ہیں، وہ میرٹ کو کتنا زیادہ جانتی ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو عام طور پہ انیشیٹو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایڈکشن میں جاتے ہیں نوجوان لڑکے یا لڑکیاں بھی، تو عام طور پہ لڑکوں کے بارے میں والد کہتے ہیں کہ ہم بھی اس ٹائم سے گزرے ہیں، یہ خود ہی سیکھ جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا زیادہ تر۔ تو اچھا، جبکہ خواتین اس بارے میں مائیں کافی فکر مندی کا اظہار کرتی ہیں اور وہ قائل کرتی رہتی ہیں اپنے شوہر کو کہ نہیں، اس بچے کو کسی پروفیشنل سے دکھانا چاہیے۔ تو یہ جو ہے سوچ بچار کا یہ کام اگر چلتا رہے اور اگر اس پہ بات ہوتی رہے، جو ولنگ ویز کی کوشش ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ یہاں سے فوڈ فار تھاٹ نکلتا ہے، اور یہاں سے اگر آپ سوچنا شروع کریں، جو کہ ہمارے پاس بڑا ہیوی فیڈ بیک ہے۔ یعنی میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ روزانہ اس فیڈ بیک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ اب اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے وقت ضائع نہیں کرتے، بالکل، اب وقت پر فیصلہ لینے کے حوالے سے وہ اہتمام کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو مجھے امید ہے کہ اس ساری گفتگو سے ان تمام لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ روشنی ملی ہوگی، سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، جو آپ سیکھتے ہیں یا زندگی کے معاملات پر جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں۔ یوں اس سوسائٹی کو بہتر بنانے میں ہم اور آپ مل کر اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، لاسٹ بات جو میں سمیرہ صاحبہ نے، کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا تھا، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کسی کو بھی، آپ کے ریفرنس سے جیسے جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پارٹنر از انٹو اینی ادر ریلیشن شپ، تو اس میں بجائے کہ آپ بہت بیلیٹل فیل کریں، آپ ڈاؤن فیل کریں، تعلق خراب کر لیں، مزید سرکیسٹک ہو جائیں، پتھر کا صنم بن جائیں، آپ ڈیفینسو ہو جائیں، آپ اس کی عزت احترام چھوڑ دیں، تعلق مزید خراب ہو جاتا ہے نا وہ۔ تو اس کا جو بیسٹ حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو گروم کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کریں، اپنے آپ کو اسکلفل کریں، اپنی ذہنی جسمانی صحت کا زیادہ خیال رکھیں، واک جاگ ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو اتنا پالش کریں کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں کہیں میرا ہی تو نہیں ذہنی مسئلہ، یا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرا ہی کوئی پرابلم ہے، لیکن آپ اس میں سارے ہی نیگیٹو رسپانسز دیکھ کے یہ یقین مت دلا دیں اپنے پارٹنر کو کہ ہاں میں ٹھیک ہی کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں۔ کیونکہ اگر آپ کا موڈ آف ہوگا، آپ اریٹیٹڈ نظر آئیں گی، آپ ایجیٹیٹڈ اور فرسٹریٹڈ نظر آئیں گی، احتجاج کریں گی، لڑیں گی، اور اس کے ایکسٹرا میرٹل افیئر کے حوالے سے بول چال بند کر دیں گی، یا بہت زیادہ تنقید کرنا شروع کر دیں گی، یا بہت زیادہ لوگوں میں اس بات کو عام کر دیں گی، تو کیا ہوگا کہ وہ کہے گا کہ ہاں یہی تو اس کے رویے ہیں جس وجہ سے میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں، تو مجھے نیا پارٹنر چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، آپ خود جواز
پیش کر دیں گی. یہ میں بات ان جنرل تمام خواتین کی کر رہا ہوں, ناٹ اسپیسیفک. یہ یعنی انہوں نے جو سوال کیا وہ انہوں نے ان جنرل خواتین کے اس مسئلے کو اٹھایا ہے جی کہ تمام جو لوگ ہیں دیکھنے میں ظاہر ہے آبزرویشن میں یہ چیزیں کافی زیادہ خبروں میں آتی ہیں. جی جی جی. تو یہ جو پہلو ہے اس پر بھی آپ کو ضرور آپ کو بھی قلم اٹھانا چاہیے. آج کل تو قلم اٹھانے کی بجائے فون ہی اٹھائیں تو قلم اٹھ جاتا ہے, آواز فون ہی اٹھائیں تو آواز بھی اٹھتی ہے. بالکل بالکل. تو ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو آپ سے ہماری اگلے چنک پر بات ہوگی. اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھو. Get out! शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है. मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو آپ کے لیے پریزنٹ کرتا ہوا, اور آپ سے ہمارا یہ وعدہ ہوتا ہے کہ آپ کے کامنٹس کے بغیر یہ شو ختم نہیں ہو سکتا. یہ پوڈ کاسٹ تب تک جاری رہتا ہے جب تک کامنٹس کی نمائندگی نہیں ہو جاتی. تو وقت کی بھی قلت ہے جہاں آ رہا. جی جی جی. آپ کچھ بالکل جلدی جلدی حاضرین کے نام بھی اگر شامل ہو گئے نا تو کچھ نہ کچھ بات بن جائے گی. بالکل محسن صاحب, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے انفیڈیلٹی پہ, تو اس پہ سلطان ثاقب بلوچ صاحب کا کمنٹ ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس موضوع پر ڈاکٹر صداقت علی نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ عورت کی خوبصورتی یا کشش کم ہونے لگتی ہے, تو وہ اپنی زبان کی مٹھاس یعنی اخلاقی قدروں اور مثبت رویوں پر زیادہ فوکس کر کے اپنی قدر و منزلت برقرار رکھ سکتی ہے. بہت شکریہ سلطان ثاقب بلوچ صاحب آپ کے ان پٹ کا, ہمیشہ کی طرح. اویس میر صاحب کہہ رہے ہیں میں بھی اکثر سوچتا ہوں کہ وہی چہرہ وہی باتیں, لیکن بات یہ ہے کہ جیسے سچا پیار ہو اسے اور کوئی اٹریکٹیو نہیں لگتا جتنا کہ لائف پارٹنر. واہ, بہت خوبصورت بات کہی. ٹھیک کہہ رہے ہیں جی آپ. اچھا جی, وحید مغل صاحب ہیں. وحید مغل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ولید مغل صاحب ہیں, سوری. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ امید ہے راسخ ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مزید عزت دے. والسلام وحید صاحب کی طرف سے. ولید مغل صاحب. ولید مغل, بہت شکریہ ولید مغل آپ کا. بالکل آپ کا جو انداز ہے نا کہ امید ہے آپ اور آپ کی ٹیم آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, یہ والا انداز مکتوب نگاری میں کتنا عام تھا, پر اب تو لوگ خط لکھنا ہی بھول گئے ہے نا. ہاں جی. محمد عثمان مانی ہیں جی, کہہ رہے ہیں بہت عمدہ اور بہترین پروگرام. صبا اجاز صاحبہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. عثمان مانی آپ کا بہت شکریہ. صبا آپ کا بہت شکریہ. ساجد علی صاحب کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام. ساجد صاحب نے ان کے سلام کا جواب دے دیا. جی. غانیہ سمی کہہ رہی ہیں امپریسو پروگرام. شکریہ بہت. ڈاکٹر عثمان علی کہہ رہے ہیں گریٹ پیپل. تھینک یو سو مچ. پروگرام. فیصل لطیف کہہ رہے ہیں ایز آلویز این ایکسیلنٹ شو. فیصل لطیف صاحب بہت شکریہ آپ کا. خواجہ عبدالحق کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیپ شائننگ یو بوتھ. خواجہ عبدالحق صاحب بھی بہت ریگولر پروگرام دیکھتے بھی ہیں اور شرکت کرتے ہیں. بس نیکسٹ اب برتھ ڈے وش ان کی کر دیں گے, لیکن وہ تو اپریل ہو ہجری ہو یا نہیں, وہ تو اپریل میں آئے گی. اپریل میں آتی ہے. ہاں. اچھا چلیں ان سے دیسی خواجہ صاحب کی طرف سے داد آنی چاہیے کہ مجھے یاد ہے ان کی سالگرہ. ویسے محسن صاحب آپ کو صرف یکم ستمبر ہی یاد نہیں تھی, اب اگین گلا یاد آ گیا مجھے. بس دیکھ لیں. علی شیخ عثمان کہہ رہے ہیں نائس شو. بہت شکریہ علی عثمان شیخ. راحت بدر کہہ رہے ہیں ایکسیلنٹ شو. بہت شکریہ راحت آپ کا. یاسر عرفات کہہ رہے ہیں ایکسیلنٹ. یاسر عرفات صاحب بہت شکریہ کراچی سے. پرنس حمزہ کہہ رہے ہیں ویری نائس پروگرام. پرنس حمزہ آپ کا بھی بے حد شکریہ. اور جناب اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. 1 سپٹمبر کو جہاں کی سالگرہ تھی, ان کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آج کے ناظرین نے کہنا کہ مطلب
کیا ہو گیا ہے. نہیں آپ کا پھر گلا بھی تو دور کرنا تھا نا. بالکل میرا گلا بالکل دور ہو گیا آج, کیونکہ میرے گھر میں ہم ٹوٹل 3 ممبر میں سے 2 کو تو محسن صاحب نے بہت خوش کر دیا. ہاں اب رہ گئی ایک تیسری ہاف ممبر. جی تو اس کے لیے آپ کے اس کے لیے آپ کے اتھارٹیٹیو مدر ہونے کے جو پرنسپلز ہیں ہاں وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. بالکل بالکل بالکل, وہ اگلے ماہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بھی بات کریں گے. بالکل صحیح ہے. اور بہت دعاؤں کے ساتھ ہمارے جو ناظرین و حاضرین سے اجازت لینے کا وقت ہو چلا محسن صاحب. بالکل. حاضرین کی طرف سے مجھے یہ بھی آیا کہ کچھ لوگوں پر آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کہتے تھے کہ حاضری ہوتی ہے کسی کی. جی 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 جی, کبھی ہوئی حاضری؟ ہاں وہ ایگزیکٹلی جو ہمارا نیا نیکسٹ شو ہوگا اس میں انشاءاللہ وہ اصل میں جہاں آ رہا 3 واقعات سنانا چاہتی ہیں. 3 واقعات میں سنانا چاہتی ہوں. تو میں سوچ رہی ہوں جو اگلا سیٹرڈے کا شو ہے نا وہ صرف حادثاتوں واقعات میں ہی. اچھا, اور وہ تینوں واقعات اتفاق سے پیش بھی میرے ساتھ ہی آئے ہیں, اور اتفاق سے میں ان کی گواہ بھی موجود ہوں. یہ بھی اتفاق ہی ہے, محض اتفاق. تو اس لیے اسٹے ٹیونڈ اس ولنگ ویز کے اس شو پر, اس پیج پر, اس چینل پر ضرور آئیے گا, کیونکہ وہ بڑے دلچسپ سے جو تینوں واقعات ہوئے. جی ہوا کیا, وہ ہمارے ایک دوست تھے وہ کہتے ہوتے تھے کہ ہویا اے پر ہونا نہیں سی, پر ہونے ہو گیا ہے کہ ہن کرنا کی ہے. بس جون سی محسن صاحب. اجازت چاہتے ہیں محسن نواز اور جہاں آپ سے, اور آپ کے لیے دعا کہ خوش رہیے, خوشحال رہیے اور خوشیاں تقسیم کرتے رہیے. اور انشاءاللہ بہت خیال رکھیں, اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا بھی. تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے ہفتے آج شام 7 بجے یو آسک فار اٹ ڈاکٹر صداقت علی صاحب کے ساتھ. دیکھنا مت بھولیے گا. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.